نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ عربی کا ایک قول ہے کہ درخت کی حیثیت اور درخت کی حقیقت اس کے پھل سے پہچانی جاتی ہے۔ پھل اگر اچھا ہے تو درخت بہت اچھا ہوگا، اور بغیر پھل کے درخت کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں تیار کرنے والے، ہمیں آپ کے سامنے کھڑا کرنے والے یہ اساتذہ کرام ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی انہوں نے عوام الناس کے سامنے اعلان بھی نہیں کیا، ذکر بھی نہیں کیا، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ الحمدللہ صرف پڑھایا نہیں بلکہ مجھے پالا بھی ہے۔ اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ فارسی کی پہلی سے لے کر کے مسلم شریف تک، اور ہدایت النو، نومیر جو چھوٹی سب سے پہلی کتابیں ہوتی وہاں سے لے کر بخاری شریف تک پڑھانے والے یہ اساتذہ ہیں۔ ایک بات میں کہہ کر آگے گفتگو کی طرف جاتا ہوں۔ ابھی ایک چیز میں نے کہیں پر پڑھا تھا، لوگوں کا نظریہ ایسا بدل گیا کہ باصلاحیت لوگوں کی قدر کم ہو گئی، لیکن جو پریزنٹ لوگوں میں مشہور ہے ان کی قدر بڑھ گئی۔ اگر ایسا فارمولہ ہے تو یہ غلط ہے۔ باصلاحیت جو لوگ ہیں وہ یقیناً ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے بہت سارے ممالک میں گورنمنٹ چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، دکھنے والے نیتا کوئی اور ہوتے ہیں۔ یہ حضرات وہی ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ مجھ جیسے بہت سارے علماء بنائے، تیار کیے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد بن حسن رحمہ اللہ مصباحی تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد تھے۔ اسی انداز سے وہ بھی کام کرتے رہے، خاموش بیٹھ کر کے ایک جگہ پر انہوں نے دین کا کام کیا۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اتنے سارے آپ نے کام کیے، دارالعلوم کی بنیاد بھی رکھی، بہت ساری چیزیں، لیکن لوگوں کا ساتھ وہ نہیں رہا۔ آخری عمر تھی ان کی، اور اس وقت میں نے کہا کہ آج یہ لوگ سب فراموش کر گئے آپ کی خدمات کو، آپ کو یہ جانتے نہیں، اور مجھے تو جانتے ہیں بہت سارے۔ تو وہ ہنس کر کے کہے، مسکرا کر انہوں نے کہا کہ سب کچھ یہاں مل جائے تو پھر آخرت کا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خدمات آخرت کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی آخرت کا کثیر حصہ عطا فرمائے۔ میں مختصر بات عرض کروں، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ سے محفل کو بھی دیکھ لیں، اور کیمرے والا بھی خاص طور پر گھما کر کے بھی دکھا دے سارے لوگوں کو، کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سلمان اظہری بہت بڑے بڑے کانفرنسوں میں ہی صرف جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، بہت لاکھوں کی پبلک ہو وہاں جاتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ کریں، میرا مشن یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہو، میرا مشن یہ ہے کہ 4 لوگ بھی میرے نبی کی بات کرنے والے ہوں، میں پہنچ جاؤں گا۔ بس بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہمارے لیے جگہ اور تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، یو پی کے، بہار کے، جھارکھنڈ کے، ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوا ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں میں آپ کو کہتا ہوں، جہاں گھر بھی نہیں، آج لوگ لکڑیوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ہمیں بھی انہی گھروں میں رکائے ہیں۔ لوگوں کو صرف ہمارا پلین میں جانا آنا دکھتا ہے، لیکن وہاں کے حالات ہم جانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکالیں، دین کی خدمت کے لیے ہم ہر گھڑی تیار ہیں۔ اللہ کریم اس جذبے کو سدا سلامت رکھے۔ آپ کو معلوم ہوگا بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے رہتے ہیں، ہمارے جو نعروں میں ہے ایک نعرہ چلتا ہے، سنیوں کی بات کر رہا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سب ہونے کے بعد بچپن سے ہم سنتے تھے، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن،
یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہوا ایک نعرہ تھا. یہ آسان چیز نہیں ہے اور اس پر کچھ لوگ ٹپنی کرتے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں. تم کون سا دامن پکڑے ہو جو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہو. میرے عزیزو, یہ بہت ہی بامعنی جملہ ہے. یہ نعرہ اس قدر معنی خیز ہے جس کی ترجمانی وقت کا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت بھی کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت جیسے عظیم المرتبت نے بھی کہا ہے, لیکن الفاظ الگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, لیکن جو وقت کا عبقری امام ہے وہ کہتا ہے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہی تو بات ہے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ نسبت کی بات اگر عام ہوتی تو وقت کا مجدد اس بات کو نہیں کر رہا ہوتا. انہیں اندازہ ہے کہ یہ عظیم نسبت جس کے ساتھ ہے وہ ممتاز کر جاتی ہے. واقعات آپ کے ذہنوں میں سب ہیں, سنی ساری چیزیں سنتے ہیں. میں میرے استاذ گرامی اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بات سنا. غوث پاک کا واقعہ اکثر لوگ سناتے ہیں کہ ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے, اور چوری کرنے کے لیے جب اندر آیا تو اس کو ملا کیا, آپ کا جبہ ملا. جبہ ملا, جبہ چوری کر کے جانا چاہتا تھا, لیکن اسی اثنا میں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے. اٹھ گئے, چور اندر دروازے کے پیچھے تھا, لیکن چوری کے لیے اٹھایا کیا تھا, قیمتی جبہ اٹھایا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خضر نے پوچھا کہ بصرہ کے قطب کا انتقال ہو گیا, وہاں پر کس کو منتخب کیا جائے؟ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو لے جائے. واقعہ آپ کو پتہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اچانک ہونے والی بات تھی. اچانک ہونے والی بات نہیں تھی. اس چور کو قطب کے درجے پر پہنچایا گیا اس لیے کہ ہاتھ میں جبہ تھا غوث پاک کا. ہاتھ میں کیا تھا؟ یہی تو ہم بچپن سے نعرہ لگاتے, غوث کا دامن. ہاں, یہ دامن جب ہے تو پھر چور بھی قطب بن سکتا ہے. چور بھی قطب بن سکتا ہے, صرف دامن ساتھ میں ہو, نسبت ساتھ میں ہو. عزیزان گرامی اوقات, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر معلیٰ آئے, بڑے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے, بہت سارے معاملات. ایک مرتبہ کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا, پجاری آگ کے بیٹھے ہوئے آگ جلا رہے تھے. آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ کب سے جلا رہے ہو؟ کہا برسوں سے ہماری یہ عبادت گاہ ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پجاری سے کیا کہا, اگر تمہارا یہ خدا ہے, جیسے آج بھی اگنی پوجا ہوتی ہے, غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس میں, آگ میں ہاتھ ڈالو. پجاری نے کہا نہیں, آگ کی فطرت ہے جلانا, وہ تو جلائے گی. ہم اس کو بھگوان مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, لیکن یہ جلانا ہے تو جلائے گی. سرکار غریب نواز فرماتے بچپن سے تو پوجا کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, تجھ کو نہیں چھوڑتی, تجھ کو بھی جلاتی ہے. تو پجاری کہا بابا بڑی یہ اس طرح کے فلسفے کی باتیں مت کرو, ہمیں گمراہ نہ کرو, آگ کا اثر ہے جلانا, جلاتی ہے. لیکن سرکار غریب نواز نے کہا نہیں, آگ کا اثر ہے جلانا, لیکن اس وقت تک نہیں جلاتی جب تک میرا خدا نہ کہے. اثر دینے والا میرا خدا ہے. تو اس نے کہا اگر اتنا تمہارے خدا پر یقین ہے تو تم ہاتھ ڈالو نا, مجھ سے کہہ رہے ہو تم ہاتھ ڈالو. سرکار غریب نواز نے جب یہ چیلنج سنا تو اس وقت آپ تیار ہو گئے. آگ کا بڑا تنور تھا. پجاری جو بیٹھا پنڈت, اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اور بچے کو حضرت غریب نواز اٹھاتے ہیں. کافر کا بچہ, کافر یعنی ماحول اسی طرح کا رہا ہوگا. اٹھایا اور غریب نواز آگ میں چلے گئے. بچے کو کیوں اٹھا لیا, اس کا تو بچہ تھا, لے کر کے آگ میں چلے گئے. اور اس پجاری نے واویلا مچایا, ارے یہ درویش, یہ فقیر آیا, آگ میں خود بھی چلا گیا, میرے بچے کو بھی لے گیا ہے. کافی دیر ہو گئی, لوگ جمع ہونے شروع ہوئے, جگہ جگہ سے لوگ آئے اور بہت سارے پجاری پنڈت سب آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اپنا دامن جھاڑتے ہوئے آگ سے صحیح سلامت باہر آ رہے.
ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہے. سرکار غریب نواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتو ہیں. تو جب باہر آئے آگ کچھ نہیں جلائی، صحیح سلامت تھے. کافی وہاں پر موجود لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے. بچہ پنڈت نے، پجاری نے لیا اور اس کی پیشانی پکڑ کر دیکھا، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے، آگ کی گرمی بھی نہیں ہے. لے کر کے چومنے لگا. یہاں پر فرمایا جاتا ہے بچے کا کون سا کمال تھا، بچہ کون سا متقی اور پرہیزگار ولی تھا، وہ کیوں نہیں جلا؟ غریب نواز تو اللہ کے ولی تھے، ان کو آگ نہ جلائی، بچے کو کیوں نہیں جلائی؟ یہ تو پنڈت کا تھا. فرمایا گیا بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کس کے تھا؟ آگ نہیں جلائی، ہاتھ میں کس کے تھا؟ سرکار غریب نواز کے. یہی تو ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن. ہاں، جب یہ نسبتیں ہیں تو میرے عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بہت عظیم نسبتیں ہیں. اور انہی باتوں سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے. میں اپنی آنے والی جنریشن کے لیے بھی یہ بات ہمیشہ کے لیے، نوجوانوں محفوظ رکھ لو. تم جس دنیا میں ابھی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ سارا دین گوگل میں ہے، سارا دین انٹرنیٹ پہ ہے. یہاں پر انجینئرز بھی آ گئے ہیں، ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں، پروفیسر بھی آ گئے ہیں جو دین کی تشریح کر رہے ہیں اور دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ہمارا کالج میں جانے والا نوجوان وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ دین بہت اچھا جانتے ہیں، جو ریفرنس نمبر کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں، حدیث نمبر یہ ہے، آیت نمبر یہ ہے، ریفرنس نمبر کے ساتھ بتاتے ہیں. یہ دین کے بڑے عامل لوگ ہیں. اگر تمہارا یہ ذہن بن گیا تو آگے چل کر کے جو دین تمہارے پاس رہے گا وہ ایسا کھچڑا دین، ایسا کھچڑا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بات یاد رکھو، ہمارے پاس محفوظ دین وہی ہے جو ان اولیاء سے چل کر کے آیا ہے اور سینہ بسینہ چل کر کے آیا ہے. ان اولیاء کاملین کے ذریعے سے جو دین پہنچا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ دین ہی ہے. باقی یہ تشریحات کرنے والے جتنے بھی آتے رہیں گے، ان کے متعلق حدیث پاک میں پہلے سے بشارت دی ہے میرے آقا نے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو ایسے پڑھیں گے تم سے بہتر لگے گا، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علامتیں بھی بتائی ہیں. وہ ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوگا اور تم فریفتہ ہو جاؤ گے ان کے پیچھے. نہیں، دین جو ہے انہی بزرگوں سے جو چلا ہے وہی ہمارا محفوظ دین ہے. اگر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی تو دین ہی نہیں ہوتا. اسناد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اولیاء کا سلسلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے کے لیے امام بخاری کبھی کبھار 12 کبھی 13 لوگوں کا وسیلہ لیتے ہیں کہ مجھ کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا، ان کو انہوں نے بیان کیا. یہ جو اسناد ہے، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، یہ ہمارے دین کے وہ ستون ہیں کہ ان کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہو جائے، دین ہی نہ رہے. اس لیے آپ کو اگر یہ پٹی پڑھائی جائے کہ یہ قبر پجوے لوگ ہیں، اولیاء اکرام کے آستانوں پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میرے عزیزوں ایک بات تو ہے، مجھے اصلاحاً یہ عرض کرنا ہوگا کہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. کچھ سنی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یقیناً انہوں نے یہ خرافات مچائی ہے کہ سب کچھ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مزارات اولیاء ہے. اولیاء کرام اصل ہیں، نہ کہ یہ دیوار در و دیوار جن کو بنانے میں، جن کے لیے اپنی زندگیاں آج ختم کر دی جاتی ہیں. ایک کسی ولی کے آستانے کو بنانے کے لیے 2 کروڑ کا دروازہ اصل دروازہ نہیں ہے، اصل اس ولی کامل کی زندگی ہے. حضرت سید نجیب میاں رحمۃ ادام اللہ اقبالہ ماررہ مطہرہ میں ابھی کل کی پرسوں کی رات آپ نے پیغام دیا کہ افسوس یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، جو لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہمارے بزرگوں کو حاصل کرتے، ان کو منوں پھولوں کے نیچے دبا کے رکھا ہے. ہاں، یہ اولیاء کرام صرف چادر گاگر اور پھولوں پر دبا کر رکھنے کے لیے نہیں، ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کر دینا، ان کے